الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ شبہات کے سلسلے میں مختلف اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت کی باتیں سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق سنتے آ رہے ہیں. آج کے درس میں ہم بات کریں گے کہ شبہات کا علاج کیا ہے. شبہات خود بخود آدمی کے اندر پیدا ہوں یا کوئی اور شبہات پیدا کرے، دین کے اندر کنفیوژن کو لائے. پچھلے دروس میں آپ نے سنا تقریباً 8 بڑے سبب، وہ بھی پورے نہیں ہیں. 8 سبب ہم نے صرف منتخب اور نمایاں ذکر کیے، اس کے علاوہ بھی اسباب ہیں، اور 8 کی بھی پوری تفصیل ہم نے نہیں کی، صرف سمجھنے کی حد تک بنیادی کچھ باتیں ہم نے ذکر کی. کسی بھی سبب سے شبہ اگر دین کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، دین کے کسی مسئلے میں شبہات جگہ بنا لیتے ہیں، تو پھر اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، شبہات کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا، ایک آدمی اپنے آپ کو شبہات سے کیسے بچائے گا. تو اس کا بھی ایک لمبا سلسلہ ہے حقیقت میں، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، اس رمضان کے مہینے کا اختتام ہو جائے گا. میں آج کے درس میں اور اگلے ایک درس میں صرف 2 بنیادی سبب ذکر کروں گا. 2 بنیادی سبب ذکر کر رہا ہوں. علاج بہت سارے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جن سے ان شبہات کا ایک خاتمہ ہوگا، لیکن میں صرف 2 کا تذکرہ کروں گا، اور ان میں سے پہلا سبب ذکر کروں گا آج آپ کے سامنے، علم. شبہات کا علاج ہے علم کے اندر. دنیا میں کوئی بھی مسئلہ آپ کو کنفیوژن پیدا کرتا ہے، اس سے متعلق صحیح علم آپ کے پاس اگر آئے گا، شبہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اب ذرا ہم چلتے ہیں، دیکھیے کیسے علم شبہات کو ختم کرنے والا ہو سکتا ہے، کیسے ہم اسے علاج کہہ رہے ہیں. تو آپ ایک بات سمجھیے، ہم نے شبہ کے بارے میں کیا کہا. شبہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کھل کر نہ آئے، واضح نہ ہو، اس کے اندر کنفیوژن آ جائے، یا ایک طرف سے دیکھیں تو حق لگے، دوسری طرف سے دیکھیں تو باطل لگے، آدمی کو ڈاؤٹ ہو جائے. یہ ساری باتیں ہم نے شبہات کے بارے میں کہیں. اس کے برعکس علم کس کو کہتے ہیں، بات گزری ہماری پہلے بھی، لیکن دوبارہ ہم یہاں آ کر اس کو یاد دلاتے ہیں. کہتے ہیں اہل علم نے کہا، علم نام ہے ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما. کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق، واقع کے مطابق، ایز اٹ از، جیسی ہے ویسی اگر آپ جان لیتے ہیں تو پھر اسے کہتے ہیں آپ کو اس کا علم ہے. توحید کے بارے میں اگر آپ کو توحید کا جو معنی شریعت میں مراد ہے وہ معنی ویسے ہی اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آیات احادیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے آپ کے پاس توحید کا علم ہے. اب آپ اگر اس معنی سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جان لینا یہ علم ہے، اور وہ جانکاری بھی جو یقین کے ادراکاً جازمہ، آدمی یقینی طور پر کہ یہ چیز ایسی ہی ہے، یہ حقیقت اگر معلوم ہو جاتی ہے آدمی کے نزدیک تو ہم اسے علم کہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جب ہم کسی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جان لیں گے تو شبہ باقی نہیں رہے گا، کنفیوژن باقی نہیں رہے گا، ڈاؤٹ آدمی کا ختم ہو جائے گا، کسی بھی قسم کا شک یا تردد آدمی کے اندر وہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ اب اس نے اس چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جان لیا، اس کی حقیقت کے مطابق پہچان لیا. تو کسی چیز کو اس کے واقعے کے مطابق جان لینا، ایز اٹ از، جیسی وہ ہے ویسے ہی اگر آدمی کو معلوم ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کنفیوژنز خود بخود ختم ہوتے جائیں گے، ڈاؤٹس ختم ہوتے جائیں گے، شبہات اپنی جگہ چھوڑ دیں گے،
آدمی کے اندر یقین کی دولت، ایمان کی دولت بحال ہو جائے گی۔ اسی لیے شبہات کا سب سے سیدھا اور سٹیک علاج جسے کہتے ہیں وہ علم ہے، اسے علم کہتے ہیں۔ علم اگر آپ کے پاس ہے تو شبہات کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھیے، شیطان، اہل علم نے لکھا ہے تاریخ میں، جو عقیدے کی کتابوں میں جو مثالیں دی جاتی ہیں ان میں سے ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ شیطان کے چیلوں نے ایک مرتبہ اس کے سامنے آ کر کہا، شیطان کے چیلوں نے کہا کہ آپ جو ہے کسی عالم کو جہاں بہکانے کی بات ہو تو بہت زیادہ اس کے سلسلے میں احتیاط کرتے ہیں، وہی کوئی ایسا آدمی جو دیندار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن وہ عالم دین نہیں ہے، تو آپ بڑی آسانی سے اس کو جو ہے گمراہ کر لے جاتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھو تمہیں میں سمجھاتا ہوں۔ آیا وہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ آیا، عبادت گزار آدمی کے پاس آیا اور آ کر اس سے گویا اس کے دماغ میں بات ڈالی یا اس کے سامنے بات رکھی۔ کیسے؟ کہا ایسے کہ ایک بات بتاؤ، یہ اتنی بڑی جو دنیا ہے، یہ جو بڑی دنیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو ایک انڈے میں داخل کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ اتنی بڑی جو دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا اللہ تعالیٰ کیا ایک انڈے میں داخل کر سکتا ہے؟ اب یہاں دیکھیے کہ علم کا فرق کہاں نظر آتا ہے، آپ کی سمجھ میں آگا، اور علم کیسے شبہات کا خاتمہ کرتا ہے۔ عبادت گزار آدمی جو عالم نہیں تھا، اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر، اللہ تعالیٰ، اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ کہا اتنی بڑی دنیا، انڈا اتنا، دنیا اتنی بڑی، اتنی ساری کائنات، وہ انڈے میں کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے کہا ممکن ہی نہیں۔ اب اس کی نظر کس پر تھی؟ شیطان نے جو شبہ ڈالا اسی پر تھی۔ شیطان نے وہ انڈائریکٹ اللہ کی قدرت پہ سوال اٹھایا تھا، وہ اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ اس نے صرف یہ دیکھا دنیا بڑی ہے، انڈا چھوٹا ہے، اور بڑی چیز چھوٹی چیز میں سما نہیں سکتی، اسی لیے کہہ دیا ممکن نہیں۔ ابلیس اس کے بعد ایک عالم دین کے پاس آئے اور آ کر ان سے سوال کیا، کہا کہ ایک بات بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دنیا کو ایک چھوٹے انڈے میں ڈال سکتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا بالکل ڈال سکتا ہے، کیوں نہیں ڈال سکتا؟ اس کو بڑا اس کو چھوٹا کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بالکل اس کے اندر ڈال سکتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے علم کا اور بغیر علم کے۔ آدمی اپنی سوچ سے اگر کسی مسئلے کو سمجھتا، کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات کر رہے ہو نا، تم پوچھو کون سی بڑی کون سی چھوٹی، تو میں کہہ دوں دنیا بڑی انڈا چھوٹا نا، لیکن تم اللہ کی قدرت کے بارے میں سوال کر رہے ہو تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چھوٹی کر کے انڈے میں داخل کر دے گا، کیا بڑی بات ہے اللہ کے لیے؟ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ شبہات کے ازالے کے لیے علم ضروری۔ اب ذرا علم کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ان باتوں کو اچھے ڈھنگ سے آپ سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی بات، آپ کو علم اور معلومات میں فرق کرنا چاہیے۔ علم اور معلومات میں فرق کرنا چاہیے۔ معلومات کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی چیز، جانکاری، کوئی بھی جانکاری ہے، کوئی بھی ایک بات کہہ دی گئی ہے، آپ کے پاس اس کے بارے میں جانکاری ہے، کہی گئی باتیں کس نے کہیں، کیا کہیں، اس سے قطع نظر کچھ باتیں آپ کو معلوم۔ شریعت مطہرہ کی نظر میں معلومات کو علم نہیں کہتے ہیں، معلومات کو علم نہیں کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کی نظر میں صحیح معلومات جو واقعے کے مطابق ہو ان کو علم کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں معلومات، اب وہ معلومات ثابت بھی ہو سکتی، غیر ثابت بھی، آتھنٹک بھی ہو سکتی، اناتھنٹک بھی ہو سکتی۔ معلومات کی حیثیت سے معلومات ہیں، لیکن ان میں سے جو غیر ثابت شدہ ہیں، جو مستند نہیں ہیں، جو ثابت نہیں، یہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں۔ علم سے وہ حصہ باہر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، جو چیز ثابت بھی ہے وہ چیز ویسے ہی سمجھی جانی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، تب جا کر اسے علم کہتے ہیں، ورنہ آپ کے پاس موجود معلومات کو علم نہیں کہتے۔ آج ہم جس دور میں جیتے ہیں نا، ایک بہت بڑا کنفیوژن یہ ہے کہ علم اور معلومات کا فرق لوگ نہیں کر پاتے۔ آپ نے مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں گوگل کر لیا، گوگل پہ مار دیا، اب گوگل میں جو بھی آیا یہ معلومات ہیں، اس میں سے کون سی چیزیں ایکوریٹ ہیں، واقعے کے مطابق ہیں، نہیں ہیں، یا فرق نہیں کرتے، آپ معلومات ہی کو علم کہہ دیتے۔ معلومات میں علم ہو سکتا ہے لیکن معلومات پوری کی پوری علم نہیں ہوا کرتی، یہ ڈیفرنس بہت سارے لوگ نہیں کرتے۔ اب ایک آدمی آتا ہے کسی بھی ٹاپک پہ بولیے، بولتا ہے، کچھ بھی بولے جاتا ہے،
صحیح ہے, غلط ہے, آتھینٹک ہے, نہیں ہے, ریسرچ کیا ہوا ہے, یا بس ایسے ہی ایک دعویٰ ہے, کچھ نہیں. کسی بھی دنیا میں فیکٹس الگ ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں لوگوں کے اپنے دعوے الگ ہوتے ہیں. مصدقہ مسلمہ حقیقت الگ ہوتی ہے, اور بس ایک اندازہ, ایک خیال, ایک رائے اور ایک اجتہاد ایک الگ چیز ہوتی ہے. علم نام ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جاننے کا, اور معلومات نام ہے اس چیز سے ریلیٹڈ کچھ بھی آپ کے پاس جانکاری ہے تو اس کا. آپ یہ بات یاد رکھیں, شبہات کے خاتمے کے لیے آپ کے پاس معلومات کافی نہیں, آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. شبہات کے خاتمے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے, معلومات نہیں کافی. آپ کی معلومات سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. اب آئیے اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں. اب قرآن و سنت کے معاملے میں علم کیا ہے؟ قرآن و سنت کے معاملے میں علم کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بہت سادہ الفاظ میں اسے سمجھایا. کہا العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاہتا بین الرسول و بین رأی فلانی. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہا تین چیزوں کا نام ہے علم. اللہ کا قول, اللہ کے رسول کا قول, اور جو صحابہ نے کہا, اس لیے کہ وہی اہل معرفت ہیں, وہی جانکار ہیں, وہی واقف کار ہیں. اس عبارت کو آپ سامنے رکھیے, میں آپ کے سامنے ایک بات بتاتا ہوں. دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے, آپ سمجھیے اس مسئلے کو. یہ دنیا نہیں ہے کہ دنیا میں آدمی کچھ بھی اپنی طرف سے سمجھ لے, اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ایک پیغام ہے. کیسے آیا ہے؟ اللہ نے قرآن اتارا. کس پر اتارا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث رسول بھی عطا کی. سنن ابی داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, دیکھو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے, اس کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی, یعنی حدیث رسول. تو قرآن ہے, سنت رسول ہے, یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئیں. اللہ کے نبی نے اب قرآن کو سمجھا اور سمجھایا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ اپنی مرضی خواہش سے نہیں بولتے, وہ تو اللہ کی وحی ہوتی ہے جو آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے. علم کیا ہے؟ قال اللہ قال الرسول. اور تیسرے نمبر پہ کہا قال الصحابہ ہم اولو العرفان. اب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن اور سنت, اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہوئے کہہ کر گئے کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, میری کتاب اور سنت کے اگر ان کو مضبوط پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. تو اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کی, صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اسی لیے ابن قیم نے کہا قال الصحابۃ هم اولو العرفان. تیسرے نمبر پر صحابہ جنہوں نے اس کا علم, اس کی معرفت, اس کی حقیقت یعنی قرآن و سنت کو سمجھ کر سمجھایا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا, جہاں آپ نے 73 فرقوں کے بٹنے کی بات کی اور نجات پانے والوں کا ذکر کیا, تو اللہ کے نبی نے کہا هو ما انا علیہ اليوم واصحابی, نجات پانے والا گروہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ آج کے دن قائم ہیں. تو علم کیا ہے؟ علم ان تین چیزوں کا نام ہے, یاد رکھیے. ایک قال اللہ, اللہ کا قول, قال الرسول, اللہ کے رسول نے کیا کہا, اور صحابہ نے اللہ کی مراد کو سمجھا, رسول اللہ کی مراد کو جو سمجھا, یعنی قرآن اور سنت ان کی جو سمجھ صحابہ کے پاس تھی وہی علم ہے. اب ذرا آئیے میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں, آج کے دور میں لوگ علم کا نام لے کر بھی علم سے جڑے نہیں ہیں. سمجھیے میری بات, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ شبہات کے ازالہ یا شبہات کا علاج اللہ نے علم میں رکھا ہے, لیکن آج لوگ علم کے نام پہ جو چیزیں لوگوں میں پروس رہے, لوگوں کو دے رہے ہیں, لوگوں میں بانٹ رہے ہیں, ان میں سے بہت ساری باتیں علم نہیں ہیں. کیسے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی بات آدمی اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرے, یہ اللہ کی بات ہے, یہ رسول اللہ کی بات ہے, تو پھر اسے ایتھنٹک ہونا چاہیے, ثابت شدہ ہونا چاہیے. یا تو قرآن میں آئے یا حدیث رسول میں آئے, اور حدیث رسول میں اگر آتی ہے تو صحیح سند کے ساتھ آئے. اب ایک بات بتائیں, کوئی مولانا, کوئی غیر عالم اللہ کے رسول کی طرف ضعیف حدیث منسوب کرے,
मौजू हदीस, घड़ी हुई हदीस अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करे तो ये बज़ाहिर आपको क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये इल्म नहीं, इसलिए कि ये ऑथेंटिक नहीं है। आप देखें कि इलाज किस में है? इल्म में है। इल्म वो है जो कुरान में है या सही सुन्नत में, सही हदीस में है, ये इल्म है। अब जो लोग अल्लाह ताला की तरफ या रसूलुल्लाह की तरफ वो बातें मंसूब करते हैं जो बेसलेस हैं, बेबुनियाद हैं, हकीकत से परे हैं, ये बातें इल्म नहीं। जो बात अल्लाह अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब की जाए लेकिन साबित ना हो, ऑथेंटिक ना हो, यह इल्म नहीं है। यह सबसे पहली बात आपको समझनी चाहिए। आज के दौर में इसी की रोशनी में आप देख लें, जो लोग दीन के नाम पे काम करते हैं और गैर मुसद्दका, गैर मोतबर, ज़ईफ, मौजू किस्म की रिवायतें आपको सुनाते हैं, वो इल्म आपको नहीं दे रहे हैं, वो देने वाले इल्म नहीं दे रहे हैं। शुबहात के खातिमे के लिए इल्म आपको चाहिए। नंबर 2, अब एक आदमी अल्लाह की बात यानी कुरान का हवाला दे रहा है। यह बड़ी अहम बात है। देखिए, बहुत सारे लोग आज क्या करते हैं पता है आपको? कुरान पढ़ते हैं और कुरान से एक माना अपना समझकर बताते हैं। कुरान पढ़ते हैं, कुरान से एक माना खुद समझकर बताते हैं और कहते हैं कि हमारी बात इल्म है, हमारी बात इल्म है। आप जानते हैं ना, बहुत मैंने इससे पहले मोहम्मद शेख का जिक्र किया। मोहम्मद शेख का यही मसला है, वो अरबी भी नहीं जानता आदमी, अपनी तरफ से कुछ माना समझता है। कभी इंशाअल्लाह फुर्सत होगी तो उसकी पूरी फिक्र पर मैं इंशाअल्लाह बात करूंगा कि कहां से कहां उसकी गलती है, कभी बताऊंगा। लेकिन आप देखें, मसला यह है कि आदमी कुरान का माना पढ़कर एक माना खुद समझ रहा है और एक आदमी, वैसे ही इंजीनियर मिर्जा को भी आप जानते हैं, अपने आप को इल्मी किताबी कहता है, मैं जो भी कहता हूं हदीस से कहता हूं। और बहुत सारे इंजीनियर मिर्जा से मुतासिर अफराद, नौजवान इसी धोखे में मुब्तला रहते हैं। वो किताब की बात करता है, वो हदीस का हवाला देता। समझिए आज एक मसले को, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, ये अल्लाह ने कहा या रसूलुल्लाह ने कहा। अब इस क़ाल अल्लाह का जो माना और क़ाल रसूल का जो माना, आज मैं अगर कोई माना बताता हूं, दूसरा कोई माना बताता है, तीसरा कोई माना बताता है, यह माना मेरी समझ के मुताबिक हो, वह काबिल कबूल नहीं। याद रखिए, अंडरस्टैंडिंग मेरी हो, काबिल कबूल नहीं। अंडरस्टैंडिंग वो होनी चाहिए जो अल्लाह के नबी ने सहाबा को समझाई थी। यह बड़ी अहम बात है। एक आदमी कुरान का हवाला दे रहा है लेकिन वो अपनी समझ से बात कर रहा है, तो यह कुरान की बात नहीं। आप समझें, गर्चे हवाला कुरान का दे रहा है। एक आदमी हदीस रसूल का हवाला दे रहा है लेकिन अपनी समझ बता रहा है, उसको जो माना समझ में आ रहा है वो बता रहा है, तो वो रेफरेंस देकर भी हदीस रसूल की बात नहीं कर रहा है, उसकी बात इल्म नहीं है। वो कते नजर इससे कि कौन है, जो नाम मैंने लिए वो हो या उनके अलावा या मैं खुद क्यों ना हो, जो माना मतलब कुरान का या हदीस का बताया जा रहा है वो माना नहीं जो सहाबा ने समझा, ताबीईन ने समझा, वो माना अगर ना हो तो फिर वो इल्म नहीं। कुरान और सुन्नत नाम है इस बात का कि उसे वैसे समझा जाए जैसे सहाबा ने समझा, तभी वो इल्म है। वरना रेफरेंस आप कुरान का दें, रेफरेंस आप जो है हदीस का दें, तो आपके रेफरेंस से आपकी बात इल्म नहीं होती, आपकी बात इल्मी नहीं होती, आप जो बता रहे हैं वो इल्म नहीं होता। इल्म वो है जो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, अल्लाह के कलाम से अल्लाह की मुराद समझना, अल्लाह ने क्या माना लिया, अल्लाह के रसूल ने क्या माना मुराद लिया, यह समझना जरूरी है। एक दो मिसालें आपके सामने देता हूं, बात बहुत खुलकर आपके सामने वाज़ेह होगी। देखिए, एक बात बताता हूं, कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ है। अब कोई आदमी सिर्फ अरबी जबान यानी अल्लाह के रसूल ने क्या तफसीर की, क्या माना समझा, वो सब छोड़कर सिर्फ अरबी जबान के मुताबिक कुरान को समझने की कोशिश करे, वो बसा औकात बास जगह माना सही समझकर भी गलत हो सकता है। अरबी के बेस पर उसका माना समझ रहा सही है। जैसे मैं एक माना बताऊं आपको, अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात, हम नमाज का हम तर्जमा क्या करते हैं, सभी करते हैं, नमाज कायम करो, सलात कायम करो, यही ना तर्जमा कहते हैं। सलात का अरबी जबान में एक माना आता है दुआ का, सलात का एक माना दुआ का आता है। अगर कोई आदमी इस आयत का तर्जमा करे, तुम दुआ कायम करो, अकीमुस्सलात, तुम दुआ कायम करो, ग्रामर के एतबार से, लैंग्वेज के एतबार से उसका तर्जमा सही है। लेकिन कुरान की आयत में जब अकीमुस्सलात का तर्जमा दुआ कायम करो अगर करता है तो गलत है ये। अब यहां मसला यही है जो आज लोग धोखे में आ रहे हैं ना, वो यही मसला है कि कुरान की आयत का जो तर्जमा आदमी कर रहा है वो लैंग्वेज के एतबार से सही हो रहा है, तो लोग समझ रहे हैं कि हम कुरान समझ गए। नहीं, आपने एक वर्ड समझा,
قرآن کی سمجھ یہ ہے کہ اقیم الصلاح جب اللہ نے کہا تو اللہ کی مراد اس سے کیا تھی، اللہ نے کیا معنی مراد لیا، اور اللہ کی مراد کیا تھی وہ رسول اللہ نے بتائی کہ اس سے مراد وہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں فرائض وہ قائم کرنا، اور فرائض کے ساتھ سنن و نوافل وغیرہ کی جو نماز کی تفصیلات ہیں وہ مراد ہیں، اللہ کے نبی نے اسے بتائے۔ اب آپ دیکھیں ایک آدمی اقیم الصلاۃ کا معنی سمجھ رہا ہے، لغت کے اعتبار سے دعا قائم کرو سمجھ رہا ہے، سمجھ کر بھی غلط ہے، اس کی بات علم نہیں، یہ علم نہیں، حالانکہ لینگویج کے اعتبار سے وہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق نہ ہو تو یہ علم نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، بڑی پیاری بات، آج اگر لوگ علم کو پہچان لیں گے، علماء کو پہچان لیں گے، دین کو پہچان لیں، مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے معلومات کو دین سمجھا ہوا ہے، کچھ بھی آدمی بول دے، کچھ بھی کہہ دے، اپنی سمجھ سے کچھ بھی ہانک دے، لوگ سب کو علم سمجھ کے بیٹھے، یہی مصیبت، اسی وجہ سے شبہات لوگوں کے اندر زیادہ پھیل رہے ہیں۔ امام شافعی کہتے تھے آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور جو اللہ کی طرف سے آیا پیغام ہے، قرآن ہے، سنت ہے، قرآن ہے، اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، کیسے؟ میری سمجھ کے مطابق، میری منشا اور میری مراد کے مطابق، کہانی علی مراد اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ویسے میں ایمان لاتا ہوں، اور یہی ایمان ہے، یہی علم ہے، اللہ کی مراد کے مطابق کسی چیز کو سمجھنا یہی علم ہے اور یہی ایمان ہے۔ اور کہتے تھے وآمنت برسول اللہ، میں رسول اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، وبما جاء عن رسول اللہ، اور رسول اللہ سے جو احادیث جو دین آیا اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، علی مراد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق میں ایمان لاتا ہوں۔ علم اصل میں قرآن اور سنت کو اللہ اور اس کے رسول کی مراد اور منشا کے مطابق، ان آیتوں کا معنی، ان احادیث کا معنی وہی سمجھنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے مراد لیا ہے۔ آپ اپنی طرف سے کچھ بھی معنی سمجھتے چلے جائیں گے، اسے علم نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، صحابہ عربی زبان نہیں جانتے تھے، صحابہ عرب تھے کہ نہیں تھے؟ عربی زبان جانتے تھے کہ نہیں تھے؟ ہم سے زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے تھے کہ نہیں؟ پارہ عام میں آپ ایک آیت پڑھیں گے وفاکہۃ وابا، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں پیدا کی تو اس میں ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا وفاکہۃ وابا، یہ فاکہہ کے معنی پھل کے ہیں، اور لفظ ابا کا معنی جو ہے گھاس پھوس کا ہے، یہ جو چارہ ہوتا ہے نا جو گائے وغیرہ کھاتی، گھاس پھوس چارہ۔ دو حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں، دونوں کے بارے میں الگ الگ واقعات میں یہ بات ہے کہ یہ لفظ ابا جو ہے نا یہ کامن یوز میں نہیں تھا، یعنی عام استعمال میں لوگوں کے نہیں تھا، تو لفظ ابا کا معنی ان کو جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو پہلے تو یہ ہوا کہ حضرت صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی وفاکہۃ وابا، کہا فاکہہ کا معنی تو معلوم ہے، یہ ابا کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہینا عن التکلف، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اپنی طور پہ کچھ معنی متعین کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی سمجھ سے کہنے کا اگر اختیار نہیں ہے تو پھر ہم کو اور آپ کو کہاں اختیار رہے گا؟ اور ان کو جب یہ ڈر ہے کہ میں دین کے بارے میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، آج لوگ اپنی طرف سے سب کہتے ہیں اور اسی کو دین کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ایسا نہیں سمجھتے وہ جاہل ہے۔ سبحان اللہ، علم کا نام جہالت اور جہالت کا نام علم۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا قیامت کے قریب ستکون سنوات خداعات، دھوکے کے سال آئیں گے قیامت کے قریب، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، یہ وہ دور ہے۔ جہالت کو علم کہا جا رہا ہے اور علم کو جہالت کہا جا رہا ہے۔ لوگ اپنی سمجھ سے بات کرتے ہیں، اسے علم کہتے ہیں، صحابہ کی سمجھ کے مطابق جو بات آتی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے جہالت کہتے ہیں۔ یہی فرق ہے فتنوں کے دور میں سمجھنے کا، اور یہی واقعہ، یہی آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی وفاکہۃ وابا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی ان قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، کہا اس کا معنی مجھے معلوم نہیں ہو رہا ہے، اب میں اپنی طرف سے بولوں گا کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین میرا وزن اٹھائے گی، مجھے اٹھائے گی، اگر اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کچھ بول دوں۔ ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھی، نبی کے بعد اس امت کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا متقی انسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ابو بکر کہہ رہے میں اپنی طرف سے کہہ دوں گا تو مجھے آسمان کا سایہ نہیں ملے گا، زمین میرا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اللہ مجھے برباد کر دے گا۔
اتنا ڈر قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے کہنے. اور آج افسوس اس کا ہے کہ لوگ پڑھتے قرآن کی آیت، پڑھتے حدیث رسول، لیکن جو معنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام نے سمجھا وہ معنی نہیں سمجھتے اپنی طرف سے. میں نے دیکھا بہت سارے انجینئر کے فالوورز میں بہت سارے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ریفرنس دیتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی چیک کرو کہ حدیث کا جو معنی اور اس سے جو مطلب نکال کے آپ کو بتا رہا ہے کیا یہ امام بخاری نے یہی سمجھا تھا، امام مسلم نے یہی معنی سمجھا تھا، ان سے پہلے محدثین نے یہی سمجھا، ان سے پہلے صحابہ نے یہی سمجھا تھا کیا؟ اگر وہ معنی نہیں سمجھا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے ریفرنس حدیث کا دے رہا ہے لیکن سمجھ آپ کے دماغ میں اتار رہا ہے آدمی. لوگ اس سمجھ کو علم کہتے ہیں، جو علم نہیں جہالت ہے، اور نام علم کا دیتے ہیں، علم کا لبادہ اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ علم ہے. تو بات بہت ذرا لمبی ہوئی، لیکن جو پیغام آپ کو دینا تھا وہ یہ کہ جہالت کا، شبہات کا علاج اگر اللہ نے رکھا ہے تو علم کے اندر رکھا ہے. اور علم کیا ہے؟ علم ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جاننا یقین کے ساتھ. اور یہ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں قال اللہ، قال الرسول، قال الصحابتهم اولو العرفان، یہی نچوڑ ہے. اب آپ اگر اس کو سمجھ لیں گے، اسی کی روشنی میں آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے علماء کون ہیں. اس کو سمجھ رہے علم کیا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ علماء کون ہیں. اور یہیں سے انشاءاللہ اگلے درس کی بنیاد بھی رہے گی. آج درس جہاں روک رہے ہیں، اگلا درس جو اس سلسلے کا، اس سیریز کا ہوگا، اس میں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سبھی حضرات کو سب سے پہلے علم کیا ہے یہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس علم کے حاصل کرنے والے ہو کر اپنے شبہات کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.